الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ پورا کر سکو تم تعداد کو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ رب العزت کی اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان المبارک کی برکات سے اور رمضان المبارک کی سعادتوں سے نوازا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے، تراویح ادا کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور دیگر عبادات کی
توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اختتام پر اس پورے مہینے کے انوارات اور برکات سے مستفید ہونے کے لیے آج عید الفطر کا یہ دن عطا فرمایا۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب قیامت کے دن رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ اصل خوشی وہی خوشی ہوگی کہ جو آخرت میں رب العالمین سے ملاقات کے وقت روزہ دار کو حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہر ایک صاحب ایمان مرد عورت کو یہ خوشی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اس آخرت کی خوشی کی ایک معمولی سی جھلک اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رکھی ہے، اور وہ افطار کے وقت کی خوشی، فرحت عند فطری۔ سال کے 11 مہینے آدمی اچھے سے اچھا کھانا کھا لے، لیکن اس کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، وہ سکون اور وہ اطمینان اس کھانے کے اندر نہیں ملتا جو کہ رمضان المبارک میں ہر ایک روزے دار کو افطار کے وقت جو فرحت، جو خوشی اور جو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے ذمہ جو روزے کا فریضہ عائد کیا تھا، اس کی توفیق سے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، دن بھر روزہ رکھا، اس فریضے کو مکمل کرنے کی خوشی، اور دوسری طرح طرح کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس کے سامنے سجائی گئی ہیں، دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد ان نعمتوں سے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے، اس کی خوشی۔ علماء نے اس کو افطار اصغر کا نام دیا ہے، چھوٹا افطار۔ تو ایک تو روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد جب پورا مہینہ اللہ کی عبادت کر لی، روزے رکھ لیے، پورا مہینہ گزر گیا، تو دوسری جو خوشی ہے افطار کی، وہ عید الفطر کی خوشی، جسے افطار اکبر کہا جاتا ہے، بڑا افطار۔ تو فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو رب سے ملاقات کے وقت اور دوسری افطار کے وقت۔ تو عید الفطر، اس میں جو افطار کیا جاتا ہے، اور اس عید کے موقع پر روزے داروں کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، فرمایا یہ معمولی سی ایک جھلک ہے اس خوشی کی جو آخرت کے اندر حاصل ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اس دین کے اندر جو عید رکھی گئی ہیں، جو تہوار رکھے گئے ہیں، وہ بھی نرالے ہیں۔ دیگر مذاہب کے اندر تہوار منائے جاتے ہیں،
عید کے دن منائے جاتے ہیں، خوشی کے دن منائے جاتے ہیں، لیکن سال کے اندر کئی تہوار منائے جاتے ہیں، اور اسلام کے اندر صرف 2 تہوار رکھے گئے، 2 عیدیں رکھی گئی۔ یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں، عیسائی اپنا تہوار مناتے ہیں، اور ہندو اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اور پھر ان دونوں عیدوں کے لیے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی نرالے۔ دیگر مذاہب اور دیگر ملتوں کے اندر جو تہوار منائے جاتے ہیں تو وہ ماضی کے کسی واقعے کی یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی جو تہوار مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس ڈے، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ صحیح نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دنیا میں آئے، تو اس دن کو وہ تہوار کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں۔ یہودی اس دن کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں جس دن میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، تو اس دن کی یاد مناتے ہوئے، اس دن کی یاد میں وہ تہوار مناتے ہیں۔ ایسے ہی ہندو کسی نہ کسی یادگار کے طور پر جو ماضی کے اندر واقعہ پیش آیا، اس کے یادگار کے طور پر ہولی اور دیوالی اور تہوار جو ہیں وہ مناتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اسلام کے اندر جو تہوار رکھے گئے ہیں وہ ماضی سے متعلقہ کسی واقعات کے ساتھ منسوب نہیں۔ عید الفطر جب منائی جاتی ہے 1 شوال کو، اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذی الحجہ کو۔ اب ان دونوں تاریخوں کے اندر ماضی میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ جو دونوں تہوار عطا فرمائے، فرمایا یہ ماضی کے کسی واقعات کے ساتھ جو ہے تعلق نہیں رکھتے۔ عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب پورا رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، عبادت کے اندر گزارا، اس کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا، خواہشات نفسانی چھوڑی، تو اس کے انعام کے طور پر اللہ نے عید الفطر کا دن عطا فرما دیا کہ اس کے اندر خوشی مناؤ۔ اور عید الاضحیٰ جب مسلمان ایک اور اہم عبادت سے فراغت حاصل کرتے ہیں، اس کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، حج کا جو اہم رکن ہے، بڑا رکن وقوف کا، کہ جب پوری دنیا سے فرزندان توحید جمع ہو کر کے میدان عرفات میں وقوف عرفات کرتے ہیں، تو اس کے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن رکھا گیا۔ اور دونوں کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی کہ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں یہ دیگر مذاہب اور دیگر ملتوں کی طرح سے نہیں ہیں کہ ماضی کے کسی واقعے سے وابستہ ہوں، بلکہ مسلمان ایک اہم عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کی تکمیل کے اوپر ہر سال ان کو یہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے اوپر تہوار مناتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے اوپر نہ عید الفطر رکھی گئی، نہ عید الاضحیٰ رکھی گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس دن کو تہوار کے طور پر نہیں منایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی، اس دن کو بطور تہوار اور بطور جشن کے اور بطور عید الاضحیٰ اور فطر کے نہیں منایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر اور پھر غزوہ احزاب کے اندر کامیابی ملی، لیکن اس دن کو بطور تہوار کے نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے، 360 بتوں سے مکہ کو پاک کیا جاتا ہے، بیت اللہ کی صفائی کی جاتی ہے، اور پہلی مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر کے آذان دیتے ہیں، اور آذان کی آواز پورے مکہ کے اندر گونجتی ہے، لیکن اس دن کو بطور عید الفطر اور بطور عید الاضحیٰ کے نہیں منایا گیا۔ سبق یہ دے دیا گیا کہ مسلمانوں کے تہوار اور مسلمانوں کی جو عید ہے وہ ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ جو ایک وقت پیش آیا اور ختم ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی، اور تاریخ کے اندر مسلمانوں کے وہ کارنامے ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور مسلمان اپنے آباء و اجداد کے ان کارناموں کے اوپر فخر کریں تو بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ مسلمان صرف اس بنا پر کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ کارنامے کیے اور وہ اس بنا کے اوپر خوشی منائیں، یہ اہل ایمان کے لیے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو خود اپنا عمل کرنا ہے۔ آباء و اجداد نے تو جو عمل کیا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، ہر ایک انسان سے پوچھا یہ جائے گا آخرت کے اندر کہ تم نے کیا کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا، بلکہ ہر ایک انسان کو خود اپنا عمل پیش کرنا ہوگا اور اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے، تم کیا لے کر کے آئے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے اندر مسلمان اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے اوپر خوشیاں منائیں، اور اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کے اوپر ندامت کریں۔ عید الفطر کس کی عید ہے؟ ان لوگوں کی عید ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی حکم کو پورا کیا، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے تراویح ادا کی، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اور آج جو ہے وہ عید کے لیے نکلیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا ان کے لیے عید کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے عید الفطر کو تہوار کے طور پر، مسلمانوں کی عید کے طور پر رکھا، اور اس دن کو یوم الجائزہ کہا گیا کہ یہ بدلے کا دن، اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کو بدلہ دیا جاتا ہے کہ اہل ایمان نے پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو عبادتیں کی، ان عبادات کا بدلہ جو ہے انہیں دیا جائے مغفرت کی صورت کے اندر۔ پہلا فطرانہ کر لو پھر اس کے بعد تو اللہ رب العزت نے اس عید کے دن کو یوم الجائزہ فرمایا کہ یہ بدلے کا دن ہے، اور اس دن مسلمانوں کی بدلہ دیا جائے گا کس کے ساتھ؟ مغفرت کے ساتھ، 3 پاؤنڈ کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہر ایک آدمی جو ہے 3 پاؤنڈ کے حساب سے فطرانہ جو ہے ادا کرے، اور فطرانہ چھوٹے بڑے ہر ایک کی طرف سے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، ہر ایک کی طرف سے فطرانہ ادا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جتنا زیادہ دے سکو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الجائزہ کے طور پر بنایا ہے کہ مسلمانوں کو بدلہ دیا جائے مغفرت کی صورت۔ حدیث میں آتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں کے اوپر فخر کرتے، اذا کان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم
باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ۔ فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے، عید فطر کا دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کس بنا پر فخر کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرمایا کہ اے فرشتوں میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمانے لگے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد مچائے گی، جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ تو اس مخلوق کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر فساد کا مادہ موجود ہوگا اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے کی صلاحیت رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس مخلوق کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ یہ مخلوق باوجود اس کے کہ ان کے اندر فساد کا مادہ ہوگا، لیکن جب وہ عبادت کے اوپر آئیں گے اور میرے حکم کی تعمیل کے اوپر آئیں گے تو وہ تم سے بھی آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ تمہارے اندر فساد کا مادہ موجود نہیں، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہارے ساتھ خواہشات نفسانی نہیں، اور ان کے اندر فساد کا مادہ بھی ہوگا، انہیں بھوک بھی لگے گی، انہیں پیاس بھی لگے گی اور خواہشات نفسانی بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جب میں یہ کہوں گا کہ میرے بندو میرے لیے تم کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، خواہشات نفسانی ترک کر دو، تو وہ سب کچھ ترک کر دیں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، محض میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے صبح سے شام تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہیں گے اور اپنی خواہشات نفسانی سے دور رہیں گے۔ تو اس حکم کی تعمیل میں تم سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ فرمایا اذا کان یوم عیدہم، یعنی یوم فطرہم، باہا بہم ملائکتہ، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے اوپر فخر فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس اجیر کا، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر لے۔ قالوا ربنا جزاء ان یوفا اجرہ، عرض کریں گے ہمارے پروردگار اس کا بدلہ یہ کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے، اس کا صلہ پورا پورا دے دیا جائے۔ قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یحجون الی الدعاء، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر ایک فریضہ عائد کیا تھا، انہوں نے اس فریضے کو مکمل کیا اور آج ثم خرجوا یحجون الی الدعاء، اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، کس لیے؟ مجھ سے مانگنے کے لیے، مجھ سے دعائیں کرنے کے لیے۔ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاعی مکانی لأجیبنہم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال اور بزرگی کی قسم، مجھے میری علوی شان کی قسم، بلندی مرتبے کی قسم، لأجیبنہم، میرے بندے آج مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کی مانگ کو پورا کروں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، قال فیرجعون مغفورا لہم، فرمایا پھر جب بندے عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹیں گے تو کہا جائے گا ارجعوا، اے میرے بندو لوٹ جاؤ اس حال میں، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور نہ صرف تمہاری مغفرت کی بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی۔ فیقول، فرمایا کہ جب بندے لوٹیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ ان کی بخشش ہو چکی ہو۔ اس لیے جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے احکامات کو پورا کیا،
اور آج عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات سے، اس کے فضل سے اس بات کی امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے آج ان کی مغفرت ہوگی، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اس لیے جنہوں نے فریضہ پورا کیا وہ یقین رکھیں کہ آج اللہ نے ہماری مغفرت کر دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اعمال نہیں کرتے اور اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مغفرت کر دیں گے، انہیں جنت کے اندر بھیج دیں گے، تو فرمایا وہ دھوکے کے اندر۔ اور جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور اعمال کرنے کے بعد اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے اعمال کیے اور بڑے اچھے اعمال کیے اور ان اعمال کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی اور ان اعمال کے بھروسے ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، فرمایا وہ بھی دھوکے کے اندر۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اعمال کرتا رہے اور بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ کے فضل کے اوپر بھروسہ کرے کہ اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے سامنے پیش کر سکیں، لیکن تیری رحمت سے یہ امید ہے، اس لیے کہ آپ کا حکم تھا کرنے کا، ہم نے اپنی بساط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق قدم اٹھا لیا، آگے بڑھ گئے، اب قبول کرنا اے اللہ تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قبول کروں۔ جو آدمی عمل نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی میری طرف سے قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ غفور الرحیم ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت۔ اس لیے میں اس بھروسے پہ رہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ دھوکہ ہے۔ جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ شدید العقاب بھی ہے، لیکن بندہ عمل کر لے، قدم اٹھا لے، آگے بڑھ جائے اور پھر کہے کہ اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق عمل کیا، اب تو اس کو شرف قبولیت دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں قد بدلت سیئاتکم حسنات، میرے بندے نے قدم اٹھایا، اب جیسا بھی اس کا عمل ہے چاہے وہ کھوٹا ہے لیکن میں اس کو کھرے سے تبدیل کر دوں گی، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائے 6 تکبیرات زوائدہ واجبہ کے پڑھتا ہوں میں، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام صاحب کے منہ میں طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر 3 تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہتے ہوئے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور پھر قرات ہوگی، اور قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیرات ہوں گی۔ ہر تکبیر کے اوپر پہلی تکبیر پہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، دوسری پہ، تیسری پہ، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح 2 رکعتیں مکمل ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے عید کا خطبہ ہوگا جس کا سننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں شریک ہو جاتا ہے کہ امام جو ہے پہلی رکعت میں قرات شروع کر چکا ہے، تو فرمایا کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیرات اپنی کہہ لے اور پھر جو ہے قرات کو سنے۔ اگر رکوع کے اندر کوئی شریک ہوتا ہے تو اس وقت تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہہ لے، پھر رکوع میں جا کر کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے وہ تکبیرات پڑھے، اور اگر کوئی تکبیر رہ جائے اور امام کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں جو تکبیر رہ گئی وہ معاف ہے۔ سب درست فرما لیں۔ دائیں بائیں دیکھ لیں، ساتھ ساتھ جڑ جائیں، سب سے سیدھی فرمائیں۔ اللہ اکبر۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يوجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عميه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تعدلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا أحل المشكلات. اللهم يا مسبب الأسباب. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. الہ العالمین ہماری صادری کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول و منظور فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے اس پورے مہینے کے اندر تیرے نیک بندوں نے جتنے بھی نیک اعمال کیے تیرے دی ہوئی توفیق سے اے اللہ تمام اعمال کو قبول فرما. اے اللہ پورا پورا اجر اور پورا پورا بدلہ عطا فرما دے. اے اللہ جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، کمزوریاں ہوئیں، محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. اے اللہ جس صورت کے اندر بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں. اے اللہ جس طرح تیرا وعدہ ہے کہ میں سب کی مغفرت کر کے بھیجوں گا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ گناہوں سے پاکی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین دوست احباب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کے ساتھ مغفرت والا، عفو و درگزر والا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس سے پہلے ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، جان بوجھ کر، بھول کر، سرًا علانیہ، چھوٹے بڑے، تمام گناہوں سے اے اللہ ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت ددیالی، ننیالی، سسرالی رشتے میں جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دے. تمام مرنے والوں کے درجات کو اے اللہ تو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے لیے آخرت کے مناظر کو سہل اور آسان فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما دے. ان کو تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو اولاد زرینہ عطا فرما دے. اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کے لیے مطیع فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے آفات اور بلیات سے بچانا، ناگہانی حوادثات سے بچانا، ناگہانی موت سے بچانا. اے اللہ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، باغزوں کے بغض سے، کینہوروں کے کینے سے بچا. اے اللہ نہ ظالم بنا نہ مظلوم بنا. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا ہی محتاج بنائے رکھ. اپنے ذات عالی کا یقین ہمارے قلوب کے اندر راسخ فرما دے. اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے. ہماری قبروں کو ہمارے لیے منور فرما دینا. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بنانا. اے اللہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا. اے اللہ قبر کے سوال جواب ہمارے لیے آسان فرما دینا. حد نگاہ تک ہماری قبروں کو وسیع فرما دینا. اے اللہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا. بائیں ہاتھ کے اعمال نامے سے بچانا. اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچانا. اے اللہ تو ستاری اور پردہ پوشی فرمانا. اے اللہ پولیس رات سے بجلی کی طرح گزار دینا.
اے اللہ جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا، جہنم سے بچانا، بغیر حساب کتاب کی اللہ جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ، جب وقت اخیر آئے ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرما، نظر کی سختی ہمارے لیے آسان فرما دینا، دنیا سے جائیں تو مرتے وقت ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات کو میری طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے عید مبارک۔ اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔